أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دیکھو، تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں بھی کھینچ لے گا. میں آپ کی خدمت میں مسلسل روز یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام عدل کا دین ہے اور ظلم سے نفرت کرتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ وہ دنیا میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کر سکیں اور دنیا سے ظلم کو مٹا سکیں. میں نے اس سلسلے میں کل آپ کو دنیا کی ابتدائی تاریخ کا ایک ورق دکھایا جس میں شیطان نے ظلم یہ کیا کہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور قابیل نے ظلم یہ کیا کہ اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. انسانیت کی تاریخ آگے بڑھی، دنیا میں آبادی پھیلی، لوگ زیادہ ہوئے. اللہ نے ہدایت کے واسطے ایک بہت بڑے پیغمبر جناب نوح کو بھیجا جو اولو العزم نبی تھے اور 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک. جناب نوح نے دنیا میں پھیلے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ کے راستے کی طرف، جو عدل کا راستہ تھا، انسانیت کا راستہ تھا، اچھائی کا راستہ تھا، اس کی طرف انسانوں کو بلایا. مگر ظلم نے نوح کا مقابلہ کیا، اور اتنا مقابلہ کیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے جسم مبارک پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جسم لہو لہان ہو جاتا تھا. لیکن پھر بھی اللہ والے چونکہ صبر، استقامت اور ہمت کا پیکر ہوتے ہیں، لہذا وہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ظلم کا پیمانہ لبریز ہو گیا، چھلک گیا، اور اللہ نے عذاب بھیجا. اور جناب نوح کو حکم دیا گیا کہ تم کشتی بناؤ، اور جناب نوح نے کشتی بنائی جس کے اندر وہ سب لوگ بیٹھ گئے جو انصاف کے پرستار تھے، اور وہ لوگ کشتی سے باہر رہے جو ظلم کے چاہنے والے تھے. اور آخر میں انجام یہ ہوا کہ ظلم طوفان نوح میں ڈوب گیا اور انصاف کشتی پر بیٹھ کے نجات پا گیا. مذہب کی یہ تاریخ بڑی پرانی ہے جو قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے. جب ہمارے حضور تشریف لائے تو آپ اسی مشن کی تکمیل کے واسطے آئے تھے، اسی مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے تھے جو 1,24,000 انبیاء کا مشن تھا. لہذا جب آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کر لی تو اپنی امت کو راستہ بتاتے گئے
کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ظلم کے طوفان اٹھیں گے، ناانصافی کے سیلاب آئیں گے، جس کے اندر ایمان بھی ڈوبے گا، عقیدہ بھی ڈوبے گا، نظریہ بھی ڈوبے گا، فکر بھی ڈوبے گی، دنیا بھی ڈوبے گی، آخرت بھی ڈوبے گی۔ تو اس سے بچانے کا راستہ بتا گئے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو رسول ہم کو بتا کے گئے اور انہی کو حق پہنچتا تھا بتانے کا، اس لیے کہ وہی ہدایت کے علمبردار تھے۔ وہ اپنی امت کو بتا کے گئے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے۔ من رکبھا نجا، جو اہل بیت سے متمسک ہو جائے گا وہ نجات پائے گا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ ڈوب جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ظلم و عدل کی لڑائی ہے۔ جس کا دل چاہے ظلم کا ساتھ دے، جس کا دل چاہے عدل کا ساتھ دے، لیکن رسول نے بچنے کا راستہ بتا دیا۔ اب ایک بات خالی میں اپنے مجمع سے بڑی سادہ سی پوچھ لوں کہ آپ کسی سمندر میں چل رہے ہوں، اٹلانٹک اوشن میں ہوں یا پیسفک اوشن میں ہوں یا انڈین اوشن میں ہوں، کہیں ہوں، آپ کوئی ہوں، بہت بڑے ملٹی ملینر سیٹ ہوں، آپ کی دنیا بھر میں بہت سی فیکٹریاں ہوں، بہت سے کارخانے ہوں، بہت سے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں جس کے آپ اکیلے اونر ہوں، آپ بہت بڑے عالم ہوں، بہت بڑے اسکالر ہوں، 10 20 50 کتابوں کے آتھر ہوں، اپنے سبجیکٹ میں اتھارٹی مانے جاتے ہوں، آپ بہت اچھے مقرر ہوں، بہترین ڈاکٹر ہوں، لاجواب سرجن ہوں، آپ سے اچھا سرجن نہ ہو، بہترین وکیل ہوں، پوری دنیا میں آپ کی قانون لیاقت کی دھوم ہو، بہترین انجینئر ہوں، دنیا کی بہترین عمارتیں آپ کی ڈیزائن کی ہوئی ہوں، اس سے کیا فرق ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ سمندر میں چھلانگ لگا دیجیے گا کشتی چھوڑ کے تو ڈوب جائیے گا۔ کیا آپ کو آپ کا ملٹی ملینر ہونا بچا لے گا پیسفک اوشن میں، یا انجینئر ہونا بچا لے گا، یا وکیل ہونا بچا لے گا، یا عالم ہونا بچا لے گا، یا پہلوان ہونا بچا لے گا؟ کیا چیز بچا لے گی؟ آپ کوئی بھی ہوں، اگر کشتی چھوڑیں گے تو ڈوبیں گے۔ سرور کائنات نے اسی لیے عام بات کہی، من رکبھا نجا، جو بیٹھ جائے، جو آ جائے سمندر کے اندر اس کشتی میں وہ نجات پا جائے گا۔ من تخلف عنہا، اور جو منہ پھیر لے، اب شخصیتیں لے کے نہ آئیے، صلوات پر محمد۔
عنہا، جو بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمندر کسی کی مروت تھوڑی ہے. علم یا دولت یا کسی فن میں مہارت یا فزیکل طاقت پیسفک اوشن سے کتنی دیر لڑے گی بھائی؟ کتنی دیر ریزسٹ کریں گے آپ؟ 10-15 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے، 4-6 گھنٹے؟ کیا حقیقت ہے ایک انسانی وجود کی سمندر کی لہروں کے سامنے؟ یہ ہے. اور عزیزان گرامی، رسول نے جو کہا وہ خالی کہانی ہم نے آنکھوں سے دیکھا. میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں توجہ چاہتا ہوں. رسول نے جو کچھ فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رسول نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو ان کے دامن سے متمسک ہو گیا، جو ان کے سائے میں آ گیا، جو ان سے لپٹ گیا وہ نجات پا گیا. جس نے ان سے منہ پھیر لیا، جو ان سے الگ گیا وہ ڈوب گیا. رسول کشتی کی خبر دے کے گئے، ہم نے کشتی کو چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 28ویں رجب سن 60 ہجری کو کشتی مدینے سے نکلی. توجہ چاہتا ہوں، 28ویں رجب سن 60 ہجری کو کشتی مدینے سے نکلی اہل بیت کی سربراہی میں. حسین داخل اہل بیت ہیں، آیہ تطہیر گواہ. حسین داخل اہل بیت ہیں، آیہ مودت گواہ. حسین داخل اہل بیت ہیں، حدیث مرسل گواہ. ناخدائی کشتی کی حسین کے ہاتھ میں تھی. کشتی 28ویں رجب کو مدینے سے چلی. من رکھے وہاں جو آج آئے، جو حسین کے ساتھ ہوا وہ نجات کی کشتی میں بیٹھا. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا حسین فتنے میں پڑ رہے ہیں، ہم یہی اچھے ہیں. اچھے رہیے آپ، حسین منزل شہادت تک جب پہنچ جائیں گے تو فتنہ آپ کے گھر میں آ کے آپ سے خود سمجھ لے گا. صلوات بر محمد. حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، سچائی کا بول بالا کرنے کے لیے اور انصاف کو زندگی عطا کرنے کے لیے اپنے ساتھ تھوڑے سے لوگوں کو لیے ہوئے، جن میں بیشتر ان کے خاندان کے لوگ تھے، مدینے سے مکے آئے. مکہ عالم اسلام کا دل ہے. مکہ شہر مقدس ہے. مکہ بلد امین ہے. مکہ اسلام میں وہ شہر ہے جس میں کشت و خون حرام ہے. مکہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے قرآن میں ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ گیا. مکہ انسانیت کے لیے جائے امن ہے. حسین مکے میں آ گئے. کشتی مدینے سے چل کے مکے آئی. کشتی مدینے سے چل کے مکے آئی. مکے میں حسین کا قیام رہا. شعبان کی
ابتدائی تاریخوں میں دوسری تیسری چوتھی جس تاریخ کو بھی پہنچے ہوں، مدینے سے چل کے 28 تاریخ کو، اس لیے کہ مدینے مکے میں بہت دوری نہیں ہے۔ بہرحال جب امام عالی مقام مکے آ گئے تو شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، پورے 4 مہینے مکے میں قیام رہا۔ اس بیچ میں مکے میں عمرہ کرنے والے بھی آتے رہے، اور اسی زمانے میں حج سیزن بھی شروع ہو گیا، اور حاجیوں کی بھیڑ مکے میں بڑھنے لگی، اور حسین مکے میں بیٹھ کے اپنا مشن اور اپنا موقف بتاتے رہے۔ لیکن حاجیوں کی بھیڑ میں عجیب منزل پر آپ کو لا رہا ہوں، حاجیوں کی بھیڑ میں حکومت و اقتدار کی طرف سے، ظلم کی طرف سے، یزید کی طرف سے کچھ لوگ حاجیوں کے لباس پہنے ہوئے آئے، لیکن ان کے احرام کے لباسوں میں خنجر چھپے تھے، اور ان کو یہ انسٹرکشنز تھے، یہ ہدایت تھی کہ حسین جہاں ملیں، طواف کرتے ہوئے ملیں، یا مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے ملیں، یا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے ملیں، یا مینا میں مل جائیں، یا عرفات میں مل جائیں، یا مشعر الحرام میں مل جائیں، یا قربان گاہ پر قربانی کرتے ہوئے مل جائیں، کہیں مل جائیں، بے دریغ قتل کر دینا۔ حسین شہیدوں کے سردار ہیں، وہ موت سے کیا ڈرتے، اور ان کے لیے مر جانا کیا چیز ہے جس کے بچے تیر کھا کے مسکرا دیں، جس کے دوست موت پر جھپٹ پڑیں، جس کے چاہنے والے مرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں، اس کے لیے موت کیا چیز ہے۔ حسین موت سے نہیں ڈر رہے تھے، حسین کے پیش نظر تھا احترام خانہ کعبہ، حسین کے پیش نظر تھا احترام خانہ کعبہ، لہذا 8ویں ذی الحجہ کو، جو اسلام میں یوم ترویہ کے نام سے مشہور ہے، جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں حج کے سلسلے میں 3 دنوں کے 3 نام ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ یوم ترویہ ہے، یعنی اس دن حاجی مکے سے حج کا احرام باندھتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، جس میں حاجی میدان عرفات میں قیام کر کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور 10ویں ذی الحجہ یوم نحر ہے، جس دن حاجی مینا میں قربانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ یوم ترویہ وہ دن ہے کہ اس سال کے سارے حاجی اس دن مکے کے اندر ہوتے ہیں۔ مکے کی آبادی کا گراف میکسیمم پر سال میں صرف 8ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اس سال جن لوگوں نے حج کیا ہے ماشاءاللہ اور شرف حج سے مشرف ہوئے ہیں، یہ سب 8ویں ذی الحجہ کو یقیناً مکے میں ہوں گے، اس لیے کہ جو 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے احرام نہیں باندھے گا اس کا حج نہیں ہو پائے گا۔ وہ دن جس دن سارے حاجی مکے میں تھے، اسی دن حسین اعلان کر کے مکے سے نکلے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم نہیں تھے ورنہ روک لیتے۔ ظہر کے وقت، ظہر سے کچھ پہلے بلکہ، خانہ کعبہ میں باب ابراہیم کے وہاں ہلچل ہوئی،
اور ایسا لگا جیسے کوئی آ رہا ہے، اور جب حاجیوں کی نظریں اٹھیں تو دیکھا کہ حسین دوہرے انسانی حلقے میں حرم مبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ حسین کو بنی ہاشم اپنے حلقے میں لیے تھے اور بنی ہاشم کو حسین کے چاہنے والے اپنے حلقے میں لیے تھے، لہذا حسین دوہرے انسانی حلقے میں حرم مبارک میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے اس شہر کا احترام مقصود ہے، میرے قاتل آ چکے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے اس زمین کے احترام میں فرق آئے، میں مکے کی حدوں سے ایک بالشت باہر نکل کے قتل کر دیا جاؤں، ایک بالشت حدود مکہ کے باہر قتل ہو جاؤں، مجھے گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ حدود مکہ کے اندر ایک بالش قتل ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ سیرت حسین ہے اور اس کو سب مل کے غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیرت سرور کائنات یہ ہے کہ جب تک مکے میں رہے نہیں لڑے، اس لیے کہ مکہ مقدس شہر تھا، حضور کے زمانے میں صرف مکہ مقدس تھا، حضور کے آنے سے مدینہ مقدس ہوا، جب حضور کا دار الہجرت بنا مدینہ، جب مسجد النبی بنی ہے مدینے میں، جب قبر مطہر بنی مدینے میں، تو مدینہ بھی محترم ہو گیا۔ رسول کے زمانے میں صرف مکہ محترم تھا، رسول مکے میں نہیں لڑے، جب مدینے آ گئے جب لڑے۔ بدر، احد، خندق، خیبر سب مدینے کے عہد کی لڑائیاں ہیں، مکے کے عہد کی نہیں ہیں۔ مولا علی کے زمانے میں مکہ مدینہ دونوں محترم تھے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد جب علی نے یہ محسوس کیا کہ اب تلوار چلنا ناگزیر ہے تو مکہ مدینہ چھوڑ کے عراق چلے گئے، عراق چلے گئے، لڑائیاں جو ہوئیں وہ عراق میں ہوئیں، مقدس شہر محفوظ رہے۔ حسین نے پہلے مدینہ چھوڑا پھر مکہ چھوڑا۔ معلومہ سیرت رسول و آل رسول یہ ہے کہ مقدس مذہبی ٹھکانوں کو شیلڈ بنا کے لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔ صلوات بر محمد رہ گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ نوبل کاز ہے، تو کیا کسی کا کاز رسول و علی و حسین کے کاز سے زیادہ نوبل ہے؟ تو محترم شہر، محترم عبادت گاہیں، مسجدیں، امام باڑے، کربلائیں، مقدس مزارات، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ پلیز، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر بات کو مان لے، اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہے، مگر محترم مقامات بطور سپر نہ استعمال کیے جائیں۔ یہ تعلیم رسول و آل رسول ہے۔ حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مکے سے باہر نکل گئے۔ ہدایت کی کشتی چل رہی ہے، حسین کے ساتھ
کچھ لوگ ہیں، کچھ دوست ہیں، کچھ عزیز ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ چاہنے والے ہیں، ہدایت کی کشتی چل رہی ہے۔ بہت سے لوگ الگ ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشتی کو لوگوں کی غرض نہیں ہوتی، لوگوں کو کشتی کی غرض ہوتی ہے۔ کشتی اپنی زندگی میں اپنے سواروں کی محتاج نہیں ہوتی، سوار اپنی زندگی کے لیے کشتی کے محتاج ہوتے ہیں۔ حسین اعلان کر رہے ہیں جس کا دل چاہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے، خوش نصیب ہیں وہ جو حسین کے دامن سے لپٹے رہے اور ساتھ نہ چھوڑا۔ اور فرمایا آپ نے، کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں آ کے ٹھہری۔ رسول کی آواز ابھی بھی سنائی دے رہی ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، جو اس سے متمسک ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حسین کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، مگر کربلا میں انہوں نے حق و باطل کے سلسلے میں جو لڑائی لڑی اور جو شان دکھائی، 1400 برس سے انسان حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں ہر واقعہ جب پرانا ہوتا جاتا ہے تو اپنا اثر کھوتا جاتا ہے۔ شہادت حسین کا واقعہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اپنا اثر بڑھاتا جاتا ہے۔ اگر اس میں انسانیت کے دکھ درد کا علاج نہیں ہے، اگر اس کے اندر ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اگر اس کے اندر ہمارے مشکلات کے لیے کچھ راستے نہیں ہیں، تو آدمی آتا کیوں ہے؟ اس مصروف دنیا میں جہاں بھائی بھائی سے نہیں مل پاتا، دوست دوست سے نہیں مل پاتا، عزیز عزیز کو دیکھنے کے لیے مدتوں ترستا ہے، یہ مجلس حسین میں اتنا بڑا اجتماع کیسے ہو جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وہی بھیڑ ہے کہ جو انجام یزید کا دیکھ چکی ہے، اب کشتی میں بیٹھنے کے لیے جوگ در جوگ چلے آ رہے ہیں۔ عاشور کا دن آ گیا، اور عاشور کے دن نجات کی کشتی اپنے پورے شباب پر تھی۔ بے شک نوح کی کشتی پانی میں چلی تھی، یہ نجات کی کشتی خون میں چل رہی تھی، اور خون کی لہروں سے کھیلتی ہوئی کشتی کا سفر تمام نہیں ہوا، رہبری بدل گئی۔ عصر عاشور کو حسین شہید ہو گئے، لیکن اب رہبری حسین کے بیٹے سید سجاد کے پاس تھی، اب رہبری حسین کی بہن زینب کبریٰ کے پاس تھی۔ رہبر وہی تھے رسول کے اہل بیت، رہبر وہی تھے رسول کے خاندان والے۔ سید سجاد حسین کے بیٹے تھے، شہزادی زینب حسین کی سگی بہن تھی، رسول اللہ کی گود کی کھلائی زینب بھی تھی، رسول مقبول نے اپنی زبان اپنی نواسی زینب کو بھی چسائی تھی، اور رسول کی صاحبزادی جناب فاطمہ کی صاحبزادی تھی جناب زینب، مولا علی کی بیٹی تھی جناب زینب۔ کشتی آگے بڑھ گئی، کوفے کا
بازار ہے، نجات کی کشتی جا رہی ہے۔ عزیزوں، دنیا کربلا کو کیا سمجھ رہی ہے؟ تاریخ عالم و آدم میں کوئی ایسی مثال ہے؟ حسین کی بہن، علی کی بیٹی، محمد کی نماسی، جس نے محشر کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 10ویں محرم اور 12ویں محرم میں فرق نہیں ہے، صرف بیچ میں ایک دن 11ویں محرم کا ہے، اور 12ویں محرم کو جب زینب کوفے میں داخل ہوتی ہیں، میرے اہل بیت کشتی نوح ہیں، داخل ہوتی ہیں، بازار بھرے ہیں، کوٹھوں کا مجمع ہے، شہر آراستہ ہے، اور اتنا بڑا سائیکالوجیکل معاملہ ہے یہ کہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ کسی شہر میں اگر کسی آدمی نے شاہی کی ہے، کسی شہر میں اگر کسی آدمی کے لوگ ہاتھ جوڑے رہے ہوں، اس شہر میں اس کا قیدی بن کے آنا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری آواز جہاں جہاں بھی سن رہے ہوں لوگ، وہ سب اس کو سوچیں، اور آپ اپنی دماغ میں جتنے کتابوں کے ورق ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، اپنی زندگی میں سب الٹ ڈالیے، اور اس کے بعد اپنی نالج سے خود سوال کیجئے کہ دنیا میں کوئی قیدی اس شان کا ملا جس شان کی قیدی زینب تھی؟ دیکھو حق کی طاقت کیا ہوتی ہے، دیکھیے سچائی کی طاقت اور انصاف کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور ظلم کتنا حقیر ہوتا ہے۔ زینب عدل کی شہزادی ہے، اس کے سامنے ظلم کے غلام کھڑے ہیں۔ دنیا میں کسی قیدی نے دشمن کے شہر میں جا کے دشمنوں کو اس طرح نہیں ڈانٹا جس طرح زینب نے ڈانٹا ہے۔ شہر میں تماشائیوں کا ہجوم تھا، رسول کے نواسے کو قتل کر کے اور اپنا ایمان بیچ بیچ کے لوگ آئے تھے آل رسول کی اسیری کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ عزیزوں، اسلام کی تاریخ میں کیا نہیں ہوا ہے؟ ہم کو جو آج دنیا کہتی ہے آپ یہ نہیں مانتے، آپ وہ نہیں مانتے، آپ وہ نہیں مانتے، آپ ہمیں صاف کر کے دیجئے ہم کس کو مانیں؟ یہ جو بھیڑیں کوفے اور شام میں اکٹھا ہیں، انہی میں راوی بھی ہیں، انہی میں محدث بھی ہیں، انہی میں مفسر بھی ہیں، انہی میں علماء بھی ہیں جو آل محمد کی اسیری کا تماشا دیکھ کے روایتیں بیان کریں، تفسیریں لکھیں، حدیثیں بیان کریں، عالم ہونے کا دعویٰ کریں۔ ہم ان سے اسلام کیسے لے لیں؟ یہ تو سب ڈوبے ہیں۔ اور یہ بھی زینب کے سامنے کھڑی ہے، اور زینب دیکھتی ہیں ان کو، یا اہل الکوفہ، یا اہل الریب والبدع، یا اہل المکر والخداع۔ پڑھیے تاریخ، نکالیے کتابیں، جو کہہ رہا ہوں ایک حرف غلط نکل جائے تو مجھ سے آن کے جواب مانگیے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا قیدی جو دشمن کے شہر میں دشمنوں کو یوں ڈانٹ رہا ہو؟ ہے کوفے والوں، ہے مکاروں، ہے دھوکے بازوں، ہے بدعتیوں، ہے بے دینوں، یہ حق کی طاقت ہے جو بول رہی ہے، اور وہ ظلم کی طاقت ہے جو سر جھکائے کھڑی۔
زینب اس طرح بول رہی ہیں جیسے کوئی برسر اقتدار ملکہ اپنی حقیر رعایا کو ڈانٹ رہی ہو. اور کوفے والے یوں سر جھکائے کھڑے ہیں جیسے ذلیل مجرم اپنے جرم کا اقرار کرنے کے لیے سر جھکا کے کھڑے. اور اس کے بعد یہ قافلہ دربار میں جاتا ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے, یہ پڑھ دینا آسان ہے, یہ سن لینا آسان ہے. اس کا 1000واں حصہ کسی پر گزر جائے انسانی کلیجے میں دم نہیں ہے. 1000واں حصہ انسانی کلیجے میں دم نہیں ہے جھیلنے کا. دربار کی شان یہ ہے کہ تخت اقتدار پر ظلم کا دیوتا بیٹھا ہے. تخت اقتدار پر ظالم بیٹھا ہے. ابن زیاد سامنے حسین کا کٹا سر رکھا. کتنا سخت وقت. جنہوں نے اپنا ایمان بیچ کے کرسیاں خریدی ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. محمد کے خاندان کے لوگ قیدی بنے کھڑے ہیں. جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ اذان میں جن کا نام لیا جاتا ہے ان کی سگی نواسی قیدی بن کے آئی. اور غیرت اسلام یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. کیا کہیے گا آپ, کسے کہیے گا؟ غیرت اسلام یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہی. اور ایک دفعہ کوفے کا ظالم گورنر سر اٹھاتا ہے اور یہ نہیں بول رہا ہے, اس کی زبان سے ابلیس بول رہا ہے. محمد کے گھرانے کی خدا پرستی پر ابلیسیت کا بھرپور وار ہو رہا ہے. ابن زیاد سر اٹھاتا ہے, کہتا ہے دیکھا دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. عزیزوں خدا کی قسم کلیجہ خون ہو جائے آدمی کا. پڑھ دینے میں کیا لگتا ہے اور سن لینے میں کیا لگتا ہے. کوئی اس منزل سے گزرے تو پتہ لگے. یہ محمد کی نواسی ہے جس کے نانا نے خدائی مشن چلایا تھا, جس کا باپ زندگی بھر الہی مشن کی خدمت کرتا رہا, جس کی ماں نے اور جس کے بھائیوں نے زندگی بھر الہی مشن کی خدمت کی اور اپنا سب کچھ لٹا دیا. آج وہ کہہ رہا ہے دیکھا یہ کٹے ہوئے سر رکھے ہیں, یہ قیدی کھڑے ہیں, یہ منظر تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو اس کا جملہ سمجھ گئے نا آپ وہ کیا کہہ رہا ہے. کہا دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اور اس کے بعد جو جملہ کہا وہ میں کبھی ریپیٹ نہیں کر سکتا, خالی اس طرح پڑھ دیتا ہوں کہ سمجھدار مجمع مطلب سمجھ لے. اور اس کے بعد اس ذلیل نے ان لوگوں کو ذلت کی نسبت دی جن کو خدا نے عزت دی ہے, اور
اور ان لوگوں کو عزت کی نسبت دی جسے خدا نے ذلیل کیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب اس کے آگے تفصیل اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ بات یہ سوچ کے کہی گئی کہ بھلا غمزدہ قیدی خاتون میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ جواب دے. اور ایک دفعہ قیدی شہزادی کا سر اونچا ہوا اور ایک آواز گونجی دربار میں کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسا لگا جیسے علی بول رہے ہیں. اور حرام کی روٹی روزی نے جن سے حق گوئی کی طاقت چھین لی تھی ان کی سانسیں رک گئیں. زینب نے سر اٹھا کے دیکھا, فرمایا ما تقول یا ابن مرجانہ, مرجانہ کے لڑکے کیا بک رہا ہے؟ مرجانہ کے لڑکے کیا بک رہا ہے؟ ابھی آپ اس جملے کی بلاغت کو سمجھے نہیں ہیں. اس گورنر کی جس نے بدتمیزی کی ہے ماں کا نام ہے مرجانہ, جو اپنی بد کرداری میں سارے عرب میں مشہور ہے. سمجھداروں کے لیے جواب تو ہو گیا کہ عزت داروں کو ذلت کی نسبت دینے والے, تجھے عزت ذلت سے مطلب کیا؟ پہلے اپنے دامن کا یہ دھبا تو دھو. ما تقول یا ابن مرجانہ, کیا بک رہا ہے مرجانہ کے لڑکے؟ اور خدا کی قسم مشیت ان کے نام کو کیوں زندہ رکھے ہے. یہ مجمع جو آج ہیں یہ کچھ خلوص ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے پیش کیے ہیں. یہ میرے آپ کے ان کے بس کی باتیں نہیں ہیں. یہ معاملے کچھ اونچے ہیں, بڑے. فرمایا کیا بک رہا مرجانہ کے بیٹے؟ اور اس کے بعد کہتی ہیں میں نے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا, وار ناکام ہوا. خدا کی مدح ایسے حالت میں کوئی کر تو لے, خدا کی مدح کوئی ایسے حالت میں کر تو لے. اب بتائیے اللہ ان کا ہوگا کہ ہمارا ہوگا؟ کیا بک رہا ہے؟ میں نے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا. اور رہ گئی عزت ذلت کی بات, تو کیا کہنا رسول اللہ کی نواسی دربار میں آپ ہدایت کر رہی ہیں. فرمایا یاد رکھ ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہو. اللہ اکبر, فلسفہ عزت و ذلت بیان ہو رہا ہے. فرمایا یاد رکھ ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہو, عزت وہ پاتا ہے جو حق پہ ہو. اور اس کے بعد کہا کہ اس خدا کا شکر. دوسرا بار کٹے سروں کے بیچ خدا کا شکر. کہا اس خدا کا شکر جس نے ہم آل محمد کو نبوت و شہادت کی عزتیں دی. تو اس قتل کو ذلت سمجھ رہا ہے؟ یہ عزت ہے. یہ حسین کا سر جو کٹ گیا تو سمجھ رہا ہے ذلت ہے؟ یہ عزت ہے. اور کیا کہنا 1400 برس زینب کی تائید کرتے گزرے ہیں. یہی دو چیزیں عزت اسلام ہیں, نبوت محمد و شہادت آل محمد. کشتی کوفے سے چل کے رکتی ہے جا کے شام میں. بس سنیے, جو متمسک ہو جائے, اب اپنے اپنے پسند کی بات ہے, دین میں جبر نہیں. میں کل پڑھ چکا, جس کا دل چاہے ابن زیاد کا فیور کرے, جس کا دل چاہے زینب کبریٰ کا فیور کرے.
ہمیں کیا اس میں لینا دینا ہے بھائی؟ کشتی جا کے رکتی ہے شام میں، کوفے میں گورنر رہتا ہے، شام میں بادشاہ رہتا ہے، دربار سجا ہے، آئینہ بندی ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے. سنیے بچے سنیں، شمر جو یزید کی فوج کا اسسٹنٹ چیف آف اسٹاف تھا کربلا میں، وہ اس قافلے کو لے کے آیا ہے. جو اسٹیٹمنٹ دے گا یہ وہی کل کی معتبر تاریخ بنے گا. یزید کی پالیسی یہ ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کو بگاڑ کے پیش کیا جائے اور ان کی شجاعت کا کوئی واقعہ دربار میں ہمارے بیان نہ ہو، تاکہ ان کے لیے عظمت کا کوئی پہلو یہاں کے لوگوں کے دماغ میں نہ نکلے. شمر اپنے بادشاہ کی پالیسی کے پیش نظر حسین کے ساتھیوں کی بہادری کو غلط کر کے پیش کرنے لگا. یہ سن لے میرا مجمع کہ زینب مظلومہ سب سے بڑی ہیں مگر مجبور نہیں ہیں. ہاتھ بندھے ہوئے ضرور ہیں مگر بندھے ہاتھوں سے تاریخ کا دھارا اور مورخ کے قلم کا رخ بدل دیتی ہیں. شمر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جھوٹا. ایک دفعہ قیدی بی بی کی آواز گونجی، سکلت کا سواکل ایھا الکذاب، ماتم کرنے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے ہو جھوٹے، ہو جھوٹے. میرے بھائی حسین کی تلوار نے کوفے میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا یا رونے والے اور رونے والیاں اور نوحہ کرنے والے اور نوحہ کرنے والیاں نہ ہو. کیا بک رہا ہے؟ دربار سے شور اٹھا، صحیح بیان دے. مجبور ہو کے اس نے صحیح بیان دیا کہ ہم ان سے لڑ کے آ رہے ہیں جن کو پرواہ نہیں تھی موت ان پر ٹوٹ پڑے یا وہ موت پر ٹوٹ پڑے. ہم ان سے لڑ کے آ رہے ہیں جنہوں نے زرہوں پر دل پہن لیے تھے. یزید کی پالیسی کے خلاف بیان آیا، اس کا سردار ڈانٹا گیا سر دربار، اس کو تخت حکومت پر بیٹھ کے ذلت اٹھانا پڑی. انہوں نے سردار کو ہٹا دیا، شمر تو ہٹ جا. خود سامنے آ گیا، میری بات کا جواب دو. اس میری بات کے جواب میں بڑا غرور ہے. یعنی یہ تو چھوٹا آدمی تھا، جو فوجی افسر ہے، میں بادشاہ ہوں، میری بات کا جواب دو. اس میں میں سمجھے آپ، میں کا احساس ہوا آپ کو؟ اس میں میری بات کا جواب دو. یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا، مگر دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی. باطل کی ساری قوت کا نچوڑ آ گیا اس بیان میں. اس کے اندر 3 جز ہیں. ایک میں ہے پہلے، دوسرے تمہارے بھائی نے حکومت کا مجھ سے جھگڑا کیا، تیسرے یہ کہ یہ حکومت جو مجھے ملی یہ خدا نے مجھے دی. یہ 3 باتیں ہیں اس کے اندر. ایک دفعہ قیدی بی بی گھومی اس کی طرف جس نے بڑے غرور سے کہا تھا میری بات کا جواب دو. کہا سنو آزاد کردہ غلام کی اولاد، دیکھا آپ نے کیسی میں خاک میں ملی. سنو آزاد کردہ غلام کی اولاد، تو غلط کہہ رہا ہے، میرے بھائی نے کبھی حکومت کی تمنا نہ کی. اس جواب پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں، تاریخ خود بتا دے گی. مین نکتہ وہ ہے کہ خدا نے حکومت مجھے دی.
بعزیزوں وقت تمام ہے، بیان آگے بڑھے گا، زندگی رہی تو کل، لیکن آج صرف اتنا سن لیجئے کہ یہ مین نکتہ تھا۔ لاکھوں درود، کروڑوں سلام زینب کبریٰ پر، جنہوں نے ایسا چراغ جلایا جس نے ماضی بھی روشن کیا، مستقبل بھی۔ اور یہ یزید جو تیرا یہ خیال ہے کہ حکومت تجھے خدا نے دی ہے، یہ تیرا دھوکہ ہے، یہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے۔ لاکھوں سلام محمد کی نواسی پر، فیوچر اور پاسٹ دونوں کو روشن کر دیا کہ جو نمرود کو ملا، جو فرعون کو ملا، جو حامان کو ملا، وہ بھی مہلت تھی۔ جو یزید کو ملی، جو دشمنان اہل بیت کو ملی، جو صدام کو ملی، وہ بھی مہلت تھی۔ عزیزان گرامی، ہماری جان نثار ہوں، یہ ہے نجات کی کشتی کا سفر۔ جو جو حسین سے متمسک ہوتا گیا نجات پاتا گیا، جو جو حسین کو چھوڑتا گیا ذلت و رسوائی و خواری و ضلالت میں ڈوبتا گیا۔ بس اب بات یہیں پہ آج تمام بھی ہو جائے۔ سیدانیہ سال بھر قید رہیں اور سال بھر کے بعد زینب کو رہائی ملی نہیں، یہ نہ کہیے، یہ جملہ غلط ہے۔ زینب نے اپنی رہائی جیتی، زینب نے اپنی رہائی جیتی، اس لیے کہ میں انسانی زندگی اور انسانی نفسیات سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ آپ میری مجلسوں میں اس کے اثرات دیکھتے ہوں گے۔ جب کوئی کسی ظالم کی قید سے چھوٹتا ہے تو فوری اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلا جائے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل بات ہے کہ خدا جانے کب ظالم کی نیت بدل جائے، کب پھر پکڑ کے بند کر دے۔ لہذا ہر قید سے چھوٹنے والے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے ظالم کے شہر سے نکل جائے۔ لیکن جب کوئی فاتح کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو جلدی نہیں جاتا وہاں سے، اپنی فتح کا پرچم لہراتا ہے، ٹھہرتا ہے، اپنے انتظامات درست کرتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے۔ زینب کو اگر یزید نے رحم کھا کے رہا کیا ہوتا تو ایک سید سجاد پوچھنے آئے تھے کہ پھوپھی اماں یزید نے رہا کر دیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو کہتی بیٹا جلدی جلدی ناقے بلاؤ اور جتنا جلدی ممکن ہو اس شہر سے نکل جاؤ، خدا جانے ظالم کی نیت پھر کب بدل جائے۔ لیکن زینب کو رہائی ملی نہیں تھی، انہوں نے اپنی رہائی جیتی تھی، اور فاتح کبھی جلدی نہیں جاتا۔ اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے، فاتح جب شہر میں ٹھہرتا ہے تو اپنے شرائط کے اوپر معاملات طے کراتا ہے مفتو سے، اپنے شرائط پر طے کراتا ہے، اور ہارنے والا اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ پھر بحث کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہوتی، اس کو سوائے یس کہنے کے نو کہنے کی طاقت اس میں نہیں ہے۔ زینب نے کہا بیٹا میں یہاں رہوں گی نہیں، مگر ابھی جاؤں گی بھی نہیں، ابھی میں اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں، یزید سے کہو ایک گھر خالی کرا ہے، پہلے میں حسین پر روؤں گی اس کے بعد جاؤں گی۔ دیکھیے فاتح کنڈیشن رکھ رہا ہے
یزید یہ نہیں کہہ سکتا کہ کربلا جا کے رو لینا یہاں رونا نہیں ہوگا، مدینے جا کے رو لینا یہاں رونا نہیں ہوگا، نہیں، اب جو فاتح کہے گا وہی ماننا پڑے گا اسے۔ لے لیجیے گھر خالی ہوا، یہ مجلس حسین کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، گھر خالی ہوا، تاریخ لکھتی ہے سیدانیہ قید خانے سے نکل کے اس گھر میں آئیں جس گھر میں رونے کے لیے خالی کروایا گیا تھا۔ عزیزوں بس وقت بھی تمام ہے، ایک جملہ سن لیجئے، زیادہ مصائب کل پڑھ دوں گا، لیکن ایک جملے پر آج مجلس ختم ہو رہی ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، مجھ سے حوالہ نہ پوچھئے گا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب بی بی زینب اس گھر میں آئی ہوں گی سیدانیوں کو لے کے، تو شاید حسین پر رونے سے پہلے پکارا ہو، سکینہ اے بی بی آن کے اپنے بابا پر رو لو، بابا پر رونے کے لیے ترسا کرتی تھی۔ آج کوئی تماچے نہ مارے گا، آج کوئی تازیانے نہ لگائے۔